أكبر الله. رمضان کے روزے فرض ہیں، جو شخص اس کے فرض ہونے سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اتنا بھاری ہے کہ ساری عمر روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو لوگ روزے میں ہونے کے باوجود جھوٹ، چغلی اور کسی کی غیبت کرتے ہیں، ایسے لوگ روزے کے ثواب کے حقدار نہیں ہوتے۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پیارے لگتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطاری کرواتے ہیں۔ جو شخص اپنی دینی بھائی اور بہنوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے بدلے میں ڈھیر ساری نیکی عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے گھروں میں کافی پیسے کی تنگی نہیں آتی۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں، سلام و مصطفیٰ کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کسی ضرورت مند دینی بھائی کو قرض دینے والوں کو اس سے 2 گنا خیرات کرنے جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کسی کا دل خوش کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ سلام کا جواب دینا، کسی بیماری کی خیریت معلوم کرنا، جنازے میں شریک ہونا، کسی کی دعوت قبول کرنا اسلامک حق ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار اس سے اندر آنے کی اجازت لو، اگر تینوں مرتبہ اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اپنے علاقے یا شہر کے غریبوں کے گھر پر نظر ضرور رکھو۔ ضرورت ہونے پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں جتنا ہو سکے اتنا انہیں دے دو، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ حرام پیسوں سے خریدے کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی۔ کسی کی تکلیف دور کرنے والے، نبی کو سنت کو زندہ رکھنے والے اور نبی پر درود بھیجنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رہیں گے۔ ایسے ولیموں میں جانا بہت برا ہے جہاں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریب کو نہ بلایا جائے۔ اگر کسی شخص سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر چھپائے تو قیامت میں ایسے شخص کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے حق کے لیے لڑنا، کمزور غریب لوگوں کے لیے لڑنا اور کسی کا گھر آباد کرنا بھی جہاد ہے۔ اپنے بھائی کو مصیبت میں ہونے پر خوش ہونے والا شخص کسی نہ کسی دن اس سے بھی بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں آتا۔ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہی ہے جیسا باپ کا حق اپنے بیٹے پر۔ جس نے کسی یتیم لڑکی کی اچھی پرورش کر کے اس کی شادی اچھے گھر میں کر دی، ایسا شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ہو رہے جھگڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا نصیب کبھی نہیں چمکتا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ امامہ صافہ باندھ کر نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ جو آدمی روزانہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جو آدمی بھوک کی حالت میں یاسین شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو روشن کر دے گا۔